السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، پچھلا جمعہ رمضان کا آخری جمعہ تھا اور آج شوال کا پہلا جمعہ ہے۔ پچھلے جمعے میں اور آج کے جمعے میں ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے کہ پچھلے جمعے میں میرا کیا حال تھا، کیا ذوق تھا عبادت کا، تلاوت کا، اللہ کے گھر میں جلدی آنے کا، دعاؤں کا، مناجات کا، رات کے قیام و تہجد کا، اور ایک ہفتہ ہی گزرا ہے، اب میرا کیا حال ہے۔ تو ہر آدمی خود ہی سمجھ لے گا کہ صاحب پچھلے جمعے رمضان میں جو حال تھا اس حال میں بڑا فرق آ گیا ہے۔ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ آخرت کے اعتبار سے اہل ایمان کے لیے سیزن، جیسے دنیا والوں کے کاروباری لوگوں کے سیزن ہوتے ہیں، اس میں وہ خوب کماتے ہیں، محنت مشقت برداشت کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، نیند کی، کھانے کی، راحت کی، اور سیزن میں کما کر کہتے ہیں کہ بھی اب آرام سے کھائیں گے، پیئیں گے، سوئیں گے، راحت اٹھائیں گے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے لیے آخرت کا سیزن لاتے ہیں، اور ہم سب کا ایمان ہے کہ اصل آخرت ہی ہے۔ اللہ پاک نے آخرت ہی کے لیے دنیا میں انسانوں کو بھیجا ہے۔ جو آخرت کو نہیں مانتے ہیں ان سے تو کچھ کہنا ہی نہیں ہے، ان کے سامنے آخرت نہیں ہے، ان کے لیے رمضان غیر رمضان سب برابر ہے۔ لیکن جو ایمان والے ہیں، جو آخرت پر ایمان ہے، والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ بونے کا زمانہ ہے، کاٹنے کا زمانہ موت کے بعد ہے۔ جو جتنا جیسے بوئے گا وہی کاٹے گا، تو دنیا کی زندگی جو جیسے گزارے گا ویسے آخرت میں پائے گا۔ ایک تو آخرت کے سیزن کے طور پر اللہ تعالیٰ نے رمضان بھیجا تھا، دوسرے پوری زندگی ایک ایمان والا کیسے گزارے اس کی ٹریننگ اور تربیت کا مہینہ تھا۔ ایک مہینہ اللہ نے ایسا ماحول بنا کے دے دیا کہ جو تمہارا شیطان ہے، جس سے تم کو شکایت ہوتی ہے کہ ہم کرنا چاہتے ہیں کرنے نہیں دیتا ہے، آڑے آتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، تو اللہ نے کہا چلو ہم اس کو بند ہی کر دیتے ہیں۔ ایک مہینے کے لیے بیڑیاں ڈال کر سمندر میں پھینک دیا گیا ہے، تو شیطان کا عذر ختم ہو گیا۔ اب بندہ کہے گا اللہ ٹھیک ہے، شیطان تو چلا گیا، اس کا زور نہیں چلے گا، وہ خود ہی سمندر میں بیڑیوں کے ساتھ پڑا ہوا ہے، لیکن میرا نفس تو ساتھ ہے۔ حدیث میں آتا ہے عادہ عدوی کا بین جنبی، تمہارا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ تمہارا نفس ہے، جو تمہارے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے۔ ایک بزرگ نے پوچھا تھا کہ حضرت شیطان ہم کو گمراہ کرتا ہے، تو شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ وہاں ابلیس تو تھا ہی نہیں، وہ ابلیس، اس کو گمراہ کس نے کیا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اس کو اس کے نفس میں گمراہ کیا۔ شیطان تو اتنا کمزور، اس کا داؤ، اس کا مکر، اس کا جال اتنا کمزور ہے، اللہ خود فرماتے ان قید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا جو مکر ہے، اس کی چالیں ہیں بڑی کمزور ہیں، اعوذ باللہ پڑھو گے تو بھاگ جائے گا، وہ اذان دو تو بھاگ جائے گا۔ شیطان سے ڈرنے کی بات نہیں ہے، چنانچہ ہم نے شیطان کو تو بیڑیاں ڈال کر رمضان میں تمہاری عبادتوں میں خلل نہ ڈالے، تو ہم نے اس کو بند کر دیا، اور نفس ساتھ ہے، اس سے حفاظت کیسے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے روزہ فرض کر دیا ہے، روزے کا اہتمام کرو جیسے روزہ رکھنا چاہیے، نفس پر قابو پا جاؤ گے۔ اس لیے کہ نفس کہتا یہ بھی کھاؤ، وہ بھی کھاؤ، اس طرح یہ خواہشات پوری کرو، وہ خواہشات پوری کرو، روزے میں وہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اور خود توفیق ہوتی ہے، آدمی حرام نہ کماتا ہے نہ کھاتا ہے، اس لیے اسے پتا ہے
اگر میں نے روزہ رکھا اور حرام سے افطاری کی تو روزہ بیکار ہو جائے گا، روزے کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ تو انسان کے نفس پر اس کے روزے کی وجہ سے کنٹرول ہو جاتا ہے، اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے تھے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے تھے، اور روزانہ صبح و شام اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ کس کے لیے؟ یہ اعلان کرتے رہے ایمان والوں کے لیے، یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر۔ اے نیکی کرنے والے، نیکی کے ارادہ کرنے والے، آگے بڑھ۔ آج نفل فرض کے برابر ہو گیا ہے، اور فرض 70 فرضوں کے برابر ہے۔ ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ سارے ماحول بنا کے تم کو دیا گیا ہے، فرشتہ اعلان کر رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے گنہگار کان اسے سن نہیں پاتے، لیکن نبی کی خبر ہے، اور نبی جو خبر دیتے ہیں اس میں جھوٹ کا امکان نہیں ہے۔ اگر کوئی جھوٹ کا امکان کرے تو ایمان اس کا معتبر نہیں ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی جو فرماتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادے سے، بات اللہ کی، زبان نبی کی ہوتی ہے، اس لیے اس میں کسی غلطی کا امکان نہیں ہے۔ اے نیکی کے دل دادا، آگے بڑھ لے، آگے بڑھ۔ مہینہ ختم ہو رہا ہے، جلدی آگے بڑھ۔ عشرہ ختم ہو گیا، دوسرا عشرہ آ گیا، تیسرا عشرہ آ گیا، اس کے بعد رمضان ختم ہو کر شوال کا چاند نظر آنے والا، جلدی جلدی کر لے جو کرنا ہے۔ افطاری کرانا ہے کرا لو، سحری کرانا ہے کرا لو، زکوٰۃ دینی ہے دے لو، صدقے فطر ادا کرنا ہے کر لو، جتنی چاہے تلاوت کر سکتے ہیں کر لو، دعا مناجات اللہ سے کر لو، رات کا قیام کر کے اللہ کو منا لو، جتنا کار خیر تم سے ہو سکتا کرو اور آگے بڑھو۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اے گناہ کرنے والے، گناہ کا ارادہ یا گناہ کے عادی، رک جا۔ مہینہ گناہ کرنے کا نہیں ہے، یہ نیکیوں کا مہینہ، سیزن بنا کے دیا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، مجھے چند باتیں عرض کرنی ہے۔ رمضان گزرا ہے تو 4 باتیں۔ پہلی بات، اللہ کی توفیق سے جو ہوا، روزوں کا اہتمام ہوا، تراویح کا اہتمام ہوا، تلاوت کا اہتمام ہوا، رات میں تہجد کا اہتمام ہوا، دعائیں مانگی، اللہ نے توفیق دی، مال بھی خرچ کیا، ان اللہ کی اس توفیق پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ میں نے نہیں کیا، تو نے میری زندگی رمضان تک دی، رمضان مجھے دیا، اور رمضان میں روزہ رکھنے کی توفیق دی، تراویح کی توفیق دی، 20 رکعت تراویح روزانہ میں اہتمام سے پڑھتا رہا، پورا قرآن میں نے تراویح میں سنا، پورے سال میں نے اتنا قرآن نہیں پڑھا جتنا رمضان میں پڑھ لیا، سن لیا، پڑھ لیا۔ پورے سال میں نے اتنی تہجد نہیں پڑھی جتنے رمضان میں نے پڑھی ہے۔ یہ سب تیری توفیق سے ہوا ہے، میرا کمال نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بندہ جتنا بھی عمل کر لے، اپنے عمل کو زائد نہ سمجھے بلکہ کم سمجھے، ناقص سمجھے، اور یہ سمجھے کہ یہ میں نے نہیں کیا ہے، یہ اللہ کی توفیق سے ہوا ہے۔ ورنہ کتنے لوگ ہیں رمضان ان کے لیے بھی آیا تھا لیکن روزہ ایک نہیں رکھا، تراویح ایک نہیں پڑھی، نمازوں کا اہتمام نہیں ہو سکا، بلکہ بہت سے لوگوں نے رمضان کو بجائے آخرت کا سیزن بنانے کے دنیا کا سیزن بنایا، دنیا کمائی، اور حساب لگاتے ہیں اس رمضان میں
ہم نے اتنے لاکھ روپے کمائے. لوگوں نے رمضان کو آخرت کا سیزن بنا کر آخرت والے اعمال کرنے تھے، لیکن انہوں نے دنیا کا سیزن بنایا، جس کی وجہ سے ان کے روزے آگے پیچھے ہو گئے، تراویح آگے پیچھے ہو گئی، تہجد کے لیے آنکھ نہیں کھلی. ایسے وقت گزر گیا. اللہ نے ان میں ہم کو توفیق دی. تو اس توفیق عمل پر اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے قرآن میں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ تعالیٰ نعمت میں اضافہ کریں گے. یہ اللہ کی سنت ہے. دوسری بات، اپنے نفس کا محاسبہ کریں. محاسبہ کے معنی، آدمی دیکھے کہ رمضان آیا تھا، سب کے لیے آیا تھا، میرے لیے بھی آیا تھا. رمضان میں کچھ چیزیں فرض تھیں، کچھ چیزیں سنت مؤکدہ تھیں، کچھ چیزیں سنت مؤکدہ علی الکفایہ تھیں، کچھ چیزیں واجب تھیں. روزہ فرض تھا، تراویح کی نماز سنت مؤکدہ تھی. پورے رمضان میں پوری تراویح میں پورا قرآن کا سننا الگ مستقل سنت مؤکدہ تھا. اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ تھا، اور صدقہ فطر کا ادا کرنا یہ واجب تھا. اور اگر زکوٰۃ تھی میرے حساب سے سال رمضان میں دینا یہ فرض تھا. ان سارے اعمال میں مجھ سے کیا ہوا، کتنا ہوا، کیا کمی ہوئی، آدمی اپنا محاسبہ کرے. کوئی کسی کو نہ دیکھے، ہر آدمی کو اس کو خود حساب دینا اللہ کے ہاں. قبر میں 3 حساب، من ربک کا، ما دینک کا، من نبیک کا. اور میدان قیامت میں 5 سوال. لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن 5 عن عمره فیما افنا وعن عمره فیما افنا وعن شبابه فیما ابلا وعن ماله من این اکتسبه فیما انفقه وعن علمه ماذا عمل فيه. یہ 5 سوال. عمر کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، مال کہاں سے لائے، کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور دین کا جتنا تم کو علم تھا اس پر کتنا عمل کیا. یہ 5 سوال ہر آدمی سے خود سے ہوں گے. دوسرے کا سوال مجھ سے نہیں ہوگا، اور میرا سوال دوسرے سے نہیں ہوگا. میری قبر میں مجھے جا کر جواب دینا ہے. میرے دین کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا. تو ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے. تنہائی میں بیٹھے، رمضان آیا اور چلا گیا، اور جا کر بھی 1 ہفتہ ہو گیا. پورے رمضان میں 30 روزے ملے، 30 تراویح ملی، 30 راتیں ملی، شب قدر کی تلاش کے لیے آخری عشرہ ملا. تو میں نے کیا پایا، کیا کھویا؟ آدمی اس کے بارے میں غور کرے. کچھ چیزیں ہیں اگر ہو گیا ہے اللہ تیرا شکر ہے، کمی ہوئی ہے، کمی کے اسباب کیا ہیں. میرے سے روزے کیوں چھوٹے ہیں؟ جان بوجھ کے چھوٹے ہیں تو بڑا نقصان ہوا ہے، بغیر کسی عذر کے چھوٹے ہیں. اس لیے کہ آپ نے حدیث سنی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله وان صامه. اگر کوئی مسلمان مرد عورت عاقل بالغ بلا کسی شرعی عذر کے، بیماری کے، سستی سے، کاہلی سے، معمولی بہانوں سے 1 رمضان کا روزہ بھی اس نے چھوڑ دیا، نہیں رکھا، فرمایا کیا نقصان ہوا؟ فرماتے اتنا بڑا نقصان ہوا ہے کہ اگر وہ اپنی ساری زندگی 80 90 100 سال زندگی ملی اس میں روزہ رکھتا رہا، روزہ کوئی روزہ نہیں، 1 دن روزہ نہیں چھوڑا، فرماتے زندگی بھر کے روزے مل کر اس 1 روزے کی جو 1 روزہ جو چھوٹا ہے بلا عذر کے، بلا مرض کے، اس کی تلافی زندگی بھر کے روزوں سے نہیں ہوگی. 1 روزے کا جو ثواب تھا رمضان میں، فرماتے وہ ختم وہ نہیں ملے گا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ عذر ہے،
بیماری ہے جس میں ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ اس بیماری میں روزہ نہیں رکھ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مایوس ہونے کی بات نہیں ہے۔ یہ آدمی شرعی مسافر تھا، 48 میل پر چلا گیا تھا یا 80 کلومیٹر کے تقریباً فاصلے پر چلا گیا، مسافر تھا، روزہ نہیں رکھا، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو میرے روزے کیوں چھوٹے ہیں؟ بیماری کی وجہ سے چھوٹے ہیں تو بعد میں رکھ لو، سفر کی وجہ سے چھوٹے ہیں تو رکھ لو، بعد میں معاف نہیں ہوتے۔ روزہ معاف نہیں ہے۔ رمضان میں عذر کی وجہ سے نہ رکھنے سے گناہ نہیں ہوگا، لیکن روزہ معاف نہیں ہوگا، روزہ رکھنا ہے۔ اسی طرح مستورات ہوتی ہیں گھر میں، ان کے بھی روزے چھوٹتے ہیں، ان کا عذر ہے، ماہانہ عذر ہوتے ہیں، ان کے نماز نہیں ہوتی ہے، روزہ نہیں رکھنا جائز نہیں ہے۔ عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، روزہ رکھنے میں تکلیف ہوتی ہے، بچے کو یا دودھ پلانے والی عورت کو روزہ چھوڑ سکتی ہے، گناہ نہیں ہے۔ کوئی عورت امید سے ہوتی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی، اس کی وجہ سے چھوڑ سکتی ہے، لیکن چھوڑنے کے معنی یہ نہیں کہ روزہ معاف ہو گیا، روزہ رکھنا ہے، روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ بعد میں جب یہ آزار ختم ہو جائے روزہ رکھا جائے گا۔ جتنے روزے چھوٹے ہیں فرمایا ان روزوں کی گنتی پوری کرنی پڑے گی، روزہ معاف نہیں ہو۔ ہاں نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، ہر مہینہ عورتوں کی جو نمازیں عذر کی وجہ سے چھوٹ جاتی ہیں ان کی قضا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر قضا کا حکم دیا جائے تو ادا کے ساتھ قضا، ہر مہینہ 3 دن سے 10 دن کی قضائیں، تو یہ دشواری ہو جائے گی۔ اسلام دشواری کا مذہب نہیں ہے، الدین یسر، دین آسان ہے، دین میں تنگی نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ہر بندے اور بندے کو اتنا ہی ذمہ داری ڈالتے ہیں جتنا وہ کر سکے آسانی کے ساتھ، زیادہ دشواری اس پر نہیں ڈالی جاتی۔ تو ایک بات تو مجھے عرض کرنی ہے کہ محاسبہ کریں آدمی، سب سے بڑا فریضہ رمضان کا، یا یوں کہیں کہ رمضان کا سب سے بڑا احترام روزے کا اہتمام ہے۔ رمضان کا سب سے بڑا اہتمام، یعنی رمضان کا سب سے بڑا جو احترام ہے وہ روزے کا اہتمام ہے۔ اگر آدمی ساری عبادتیں کرتا ہے لیکن روزہ نہیں رکھا، اس نے رمضان کا جو ہے اکرام نہیں کیا، رمضان کا احترام نہیں کیا، رمضان ناراض ہو کے گیا ہے۔ اللہ کا مہمان آیا تھا، ہم نے اسے ناراض کر کے واپس کیا ہے۔ رمضان بھی سفارش کرتا ہے، قرآن بھی سفارش کرتا ہے، روزہ سفارش کرتا ہے، یہ ساری سفارشیں ہیں، اور سفارشوں سے بڑے بڑے کام بنتے ہیں، جو پیسوں سے نہیں بنتے، سفارش سے کام بنتے ہیں۔ تو یہ حق میں بھی سفارش کرتا ہے، خلاف میں بھی سفارش کرتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ایک تو محاسبہ ہے کہ روزے میرے کتنے چھوٹے ہیں، نہیں چھوٹے ہیں، اللہ تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے۔ صدقہ فطر ادا کرنا تھا، ادا ہو گیا، الحمدللہ۔ نہیں ادا ہوا ہے، اب بھی موقع ہے۔ صدقہ فطر کے بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب بھی آپ ادا کریں گے وہ ادا ہی ہے، قضا نہیں ہے۔ نمازیں وقت پر پڑھیں گے تو ادا ہے، وقت نکلنے کے بعد پڑھیں تو قضا ہے۔ روزے وقت پر رکھیں گے تو ادا ہے، اور وقت نکلنے کے بعد رکھیں گے تو قضا ہے۔ ادا نہ کرنے کا گناہ ہوگا، البتہ قضا کرنے سے فریضہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن صدقہ فطر ایک ایسا واجب ہے جو جب بھی آپ ادا کریں دیں گے وہ ادا ہی سمجھا جائے گا، لیکن اس کا بہتر وقت جیسے بتایا گیا تھا کہ عید الفطر کی نماز کے جانے سے پہلے اس کو ادا کر دیا جائے۔ رمضان میں بھی ادا کر سکتے ہیں، پہلے عشرے میں، دوسرے عشرے میں، تیسرے عشرے میں، جب بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، لیکن عید کی نماز سے پہلے ادا کر دینا بہتر وقت ہے اس کا۔ لیکن کسی وجہ سے ادا نہیں کر سکے، سہولت نہیں تھی یا جسے دینا تھا وہ ملا نہیں ہے، اب بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے حضرات ہیں، اللہ کا کرم ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، صاحب نصاب بنایا ہے، اب لہذا ان کی زکوٰۃ ادا ہو گئی تو فبیہا و نعمت، بہت اچھی بات ہے۔
لیکن ادا نہیں ہوئی ہے، باقی ہے، تو پہلی فرصت میں اسے ادا کرنے کی فکر کرے۔ میرے ذمے اتنے لاکھ کی زکوٰۃ ہے، آپ کو حساب معلوم ہے، معلوم کرتے ہیں، دینے والے 40 لاکھ میں 1 لاکھ روپے نکالنا ہے، 1 کروڑ ہے تو 2.5 لاکھ روپے نکالنا ہے، تو 40واں حصہ ہے، 1000 میں 25 روپے ہیں، تو اس طرح حساب لگا کے اپنا سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی، یہ 4 چیزیں عام طور سے شہر والوں کے پاس ہوتی ہیں، اس میں میری کتنا سب کو ملا کر کتنے کروڑ ہوتے ہیں، کتنے لاکھ ہوتے ہیں، اس کے اعتبار سے مجھ پر کتنی زکوٰۃ ادا تھی اور میں نے کتنی ادا کی، وہ ساری زکوٰۃ ادا کرے۔ باقی میرے دوستوں جو بات عرض کرنی ہے، محاسبے کے بعد نیکیاں جو ہوئی ہیں رمضان میں، نیکیوں کا ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ نیکیوں کو بچا کر موت تک لے جانا ہے۔ لوگ نیکیاں کرتے ہیں لیکن بچا کے نہیں لے جا سکتے، بڑی بڑی نیکیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ نیکی جو ہے وہ آخرت میں لے جانا حفاظت کر کے۔ مال کما لینا کافی نہیں ہے، مال کی حفاظت ضروری ہے۔ وہ سب لوگ مال کماتے ہیں لیکن مال کی حفاظت نہیں کرتے، مال چور اچکے ڈاکو لے کے چلے جاتے ہیں، یا جو ہے وہ حکومت کے ٹیکسوں میں چلا جاتا ہے، تو لہذا مال کی حفاظت ضروری ہے، تو اس طرح نیکی کی حفاظت ضروری ہے۔ نیکی کی حفاظت جو ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو اخلاص سے کیا ہوا ہو، اخلاص والی نیکی باقی رہتی ہے، لیکن اخلاص کے بعد بھی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اخلاص سے حج کیا لیکن بعد میں اخلاص ختم ہو جاتا ہے، جیسے ایک واقعہ کتاب میں لکھا ہے، ایک صاحب ایک نواب صاحب کے مہمان بنے، نواب صاحب نے آنے والے اپنے مہمان کا خوب اکرام کیا اپنی شان کے اعتبار سے۔ وہ نیک آدمی تھے، انہوں نے کہا مجھے رات میں تہجد کی نماز بھی پڑھنی ہے، لہذا کہاں پڑھوں، کوئی انتظام ہو جائے؟ تو نواب صاحب نے بتایا یہ کمرہ ہے، یہ استنجا خانہ ہے، یہ وضو کی جگہ ہے، اور خادم سے کہا وہ جو مصلی ہے نا ہمارا، جو چوتھے حج میں جب گئے تھے تو ہم لے کر آئے تھے، وہ مصلی لے کر یہاں بچھا دینا۔ ایک جملہ، چوتھے حج کا مصلی، یہ جملے نے چاروں حجوں کو برباد کر دیا۔ گویا کہ بتانا یہ کہ ہم نے ایک حج نہیں کیا ہے، 4 حج کیے ہیں، اور چوتھے حج میں یہ مصلی ہم لائے ہیں، مہمان کو بتانا ہے تو ریاکاری ہو گئی، سمعہ ہو گیا، بات ختم ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گا۔ اس طرح بہت سے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور زکوٰۃ دینے کے بعد میں کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں ہم نے اس سال جو ہے ہم نے 10 لاکھ کی زکوٰۃ نکالی، لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں 10 لاکھ زکوٰۃ نکالی، وہ زکوٰۃ کا جو ثواب ہے آپ نے جو کہا نا 10 لاکھ زکوٰۃ نکالی، لوگوں کو بتانے کے لیے برباد ہو گئی، بیکار ہو گئی۔ تو آدمی جو ہے نیکی تو کرے لیکن نیکی کی حفاظت بھی کرے، اور بعض مرتبہ جس کے ساتھ احسان کرتا ہے اس کو زبان سے یا عمل سے اذیت پہنچا دیتا ہے، اذا یا احسان جتاتا ہے، آپ کے ساتھ ہم نے فلاں وقت میں یہ کیا تھا، احسان بھول گئے، یہ 2 جملے ہیں آپ کے پورے احسان پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ نیکی کر کے آپ نے نیکی کو جلا ڈالا، نیکی کو برباد کر دیا۔ جس کے ساتھ احسان کرو کبھی نہ کہو کہ ہم نے آپ کے ساتھ فلاں احسان کیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایک اثر ہے، میں اکثر علماء میں جب موقع ہوتا ہے عربوں میں سنانے کا ہم سناتے ہیں۔ حضرت فرماتے کہ 8 اشیاء ہن زینہ ل8 اشیاء، 8 چیزیں 8 چیزوں کی زینت ہے، 8 چیزیں ہوں اور اس کے ساتھ 8 چیزیں ملتی ہیں، ان 8 چیزوں میں زینت آتی ہے، جمال آتا ہے، کمال آتا ہے، قبولیت آتی ہے، اس کا نتیجہ ثمرہ ملتا ہے۔ اگر وہ 8 چیزیں ہیں، 8 چیزیں ساتھ میں نہیں لگی ہوئی ہیں، فرماتے وہ 8 چیزوں کی زینت بھی نہیں ہے، کمال بھی نہیں ہے، جمال بھی نہیں ہے، اس کا فائدہ بھی نہیں ہے۔ فرمایا کیا ہے؟ الصبر زینت البلا، مصیبت ہے، پریشانی ہے، اس کی زینت کیا ہے؟ صبر کرو۔
یہ جو مصیبت ہے آپ کو بہت کچھ دلا دے گی اگر آپ نے صبر کیا، لیکن آپ نے جزا فضا کی، واویلا کیا، شکوے شکایت کی، تو مصیبت ڈبل مصیبت بنے گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو لہذا الصبر زینت البلاء، صبر جو ہے وہ زینت کی یعنی مصیبتوں کی زینت ہے۔ اب ایک ایک عنوان بھی ایسا ہے کہ اس پر ہم ایک ایک جمعہ آپ کے سامنے اس کی تفصیلات بیان کر سکتے ہیں، میں صرف اجمالاً عرض کر رہا ہوں۔ والشکر زینت النعمہ، فرمایا کہ نعمتوں کی زینت شکر ہے، جو اللہ نے نعمت دی، صحت کی نعمت دی ہے، دولت کی نعمت دی ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، علم دیا ہے، دولت دی ہے، بہت کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کی زینت شکر ہے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے صحت دی، تو نے جو ہے جوانی دی، طاقت دی، مال دیا، شہرت بھی دی، عزت بھی دی، مقام بھی دیا، مرتبہ بھی دیا، اے اللہ تیرا کرم ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ الشکر زینت النعمہ والخشوع زینت الصلاۃ، فرماتے ہیں نماز کی جو زینت ہے وہ خشوع خضوع ہے، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ خشوع کیا ہے، خضوع کیا ہے، اس کی بھی تفصیلات ہیں۔ وکثرت البکاء زینت الخوف، کثرت سے رونا، آنسوں بہانا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، بل بلانا، تل ملانا، فرماتے ہیں خوف کی زینت ہے۔ آدمی کے دل میں خوف ہے ہی نہیں ہے، وہ تو اندر کی بات ہے، لیکن خوف میں زینت پیدا کرنے والی چیز وہ اللہ کے سامنے رونا ہے۔ کثرت البکاء، صرف رونا نہیں، کثرت سے رونا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ ترک المنت زینت الاحسان، ترک المنہ زینت، اس کے لیے میں نے یہ اثر سنایا ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا، فرماتے ہیں احسان کی جو زینت ہے وہ احسان نہ جتانا ہے، احسان کر کے احسان نہیں جتایا، یہ احسان آپ کا باقی رہے گا، یہ آپ کو قیامت میں بہت کچھ دلائے گا۔ اگر احسان تو کیا، بڑے سے بڑا احسان کیا، لیکن احسان جتلا دیا تو اس احسان پر کچھ نہیں ملے گا، احسان کو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیا۔ تو اور میرے دوستوں اور بھائیوں، کہ آدمی اپنی نیکیوں کی حفاظت کرے، اور پھر جو چوتھی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو اعمال ہم نے رمضان میں کیے ہیں وہ رمضان کی حد تک نہ ہو، بلکہ رمضان کے بعد بھی 11 مہینے باقی رہیں۔ گویا کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان کی اعمال کی بیٹری چارج کرنے کا ماحول بنایا تھا، روزہ رکھ کر، تراویح پڑھ کر، تلاوت کر کے، رات میں اللہ کے سامنے قیام کر کے ہماری ایمان کی اعمال کی بیٹری چارج ہوئی ہے۔ اب یہ ایسا نہیں کہ صاحب عید کا چاند دیکھتے ہی یہ بیٹری ڈاؤن ہو جائے، اور اس کا اثر یہ ہو کہ عید کے چاند کے بعد روزانہ 20 رکعت تراویح پڑھنے کے لیے آتے تھے، اور عید کا چاند دیکھے عشاء کی نماز بھی مشکل ہو رہی ہے، اور عید کے دن فجر کی نماز بھی مشکل ہو رہی ہے، اتنی فوراً بیٹری ڈاؤن ہو گئی، اور شیطان خوش ہو رہا ہے، یہ 1 مہینہ تمہاری وجہ سے مجھے قید کیا گیا تھا، اب دیکھو تم پر کیسے ہتھ کنڈے ڈالتا ہوں، کیسے جال پھیلاتا ہوں، اب تک تو میں فرشتوں کے قبضے میں تھا، تمہاری وجہ سے اب تم میرے قبضے میں ہو، تم کنٹرول کرتا ہوں، مجھے کنٹرول کیا گیا تھا، اب تم کو میں کنٹرول کرتا ہوں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رمضان میں جو اعمال کیے تھے وہ رمضان کے اعمال باقی رہیں۔ روزہ تو نہیں، فرض نہیں ہے، روزہ فرض ختم ہو گیا، لیکن روزے کی عادت رہے، اس لیے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدہر کلہ، جس نے رمضان کے روزے رکھے پورے مہینے کے، اور رمضان کے بعد آنے والا مہینہ جس کا نام شوال ہے، جو حج کا مہینہ کہلاتا ہے، اس میں 6 روزے رکھے، چاہے عید کے دن کے فوراً بعد شروع کر دے، یا درمیان میں رکھے، آخری میں رکھے، یا ناغا کر کے رکھے، جیسا بھی سہولت ہو، 6 روزے رکھتا ہے تو کیا ملے گا؟ فرمایا کہ 3 چیزیں ملیں گی۔ کیا ملے گا؟ 3 چیزیں ملیں گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آقا نے جو بات فرمائی اس حدیث میں، مسلم شریف کی روایت ہے، اگرچہ کہ بعض لوگ اس پر جو ہے کہتے ہیں کوئی 6 روزے ثابت نہیں ہے، رکھنا کوئی ضروری نہیں، ہم بھی کہتے ہیں 6 روزے رکھنا ضروری نہیں ہے رمضان کی طرح،
لیکن اس کی فضیلت ہے. اور بخاری کے بعد جو سب سے بڑی کتاب ہے حدیث کی کتاب وہ مسلم شریف ہے جو بخاری کے ساتھ چلتی ہے. اور یہ حدیث دونوں کتابوں میں جب آتی ہے اس کو متفق علیہ روایت کہتے ہیں. اور مسلم شریف میں یہ روایت ہے. کیا فرمایا کہ جو آدمی رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے اس کو کیا ملے گا؟ پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. یہ کہاں سے ملا؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اسے 10 گنا ثواب ملے گا. ایک کا 10 گنا. رمضان کے 1 مہینے کے روزے رکھنے کا ثواب 10 مہینے روزہ رکھنے کا مل گیا. 1 مہینہ 10 مہینے روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملا اسے. دوسرے شوال کے 6 روزے یہ 2 مہینے کے روزے کے برابر ہو گئے. 3 روزے 1 مہینے کے اور 3 روزے 1 مہینے کے، 6 روزے 2 مہینے کے روزوں کے ثواب کے برابر ہو گئے. اس طرح رمضان کا 1 مہینہ، شوال کے 6 روزے، یہ 12 مہینے روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملا. گویا کہ پوری زندگی روزے دار رہی ہے. اس لیے کہ ہر سال رمضان آئے گا، ہر سال شوال آئے گا، ہر سال رمضان کے بھی روزے رکھ رہا ہے، ہر سال جو شوال کے 6 روزے بھی رکھ رہا ہے. کہ صیام الدہر کلی، کہ زندگی بھر روزہ رکھنے والے کو جو ثواب ملتا وہ ثواب اس فرد کو ملے گا، اس ایمان والے کو جو رمضان کے روزوں کے ساتھ شوال کے 6 روزے رکھتا ہے. دوسرا فائدہ کیا ہے؟ فرماتے حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کے جو فرائض ہیں، فرائض میں جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے اس کی تلافی کل قیامت کے دن اللہ نوافل سے کرتے ہیں. فرض نمازیں ہماری ہیں، اس لیے فرض نمازوں سے آگے پیچھے نفلیں سنتیں ہیں. لہذا فرائض اصل ہیں، فرائض کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا ہے. فرائض تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن فریضہ اللہ کی شان کی دوار سے کون ادا کر سکتا ہے؟ اس لیے نفلی نمازیں آگے پیچھے ہیں. تو قیامت میں کہا جائے گا اگر اس کے فرضوں میں کوئی کمی کوتاہی ہے دیکھو اس کے پاس نفلیں ہیں کہ نہیں ہیں. اگر نفلیں ہوتی ہیں تو اس کے فرائض میں جو کمی کوتاہی ہوتی ہے اس کی تلافی کر دی جاتی ہے اور فرائض مکمل ہو جاتے ہیں. فرمایا اسی طرح رمضان کے روزوں میں جو کمی کوتاہی ہوتی ہے، رمضان کا روزہ رکھ کر آدمی جو ہے لا یعنی باتیں کر لیتا ہے، لہو لعب میں مشغول ہو جاتا ہے، بد نظری کر لیتا ہے، بد کلامی کر لیتا ہے، بہت سارے چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں جسے رمضان کا روزہ متاثر ہو جاتا ہے. فرمایا اس شوال کے 6 روزوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ رمضان کے روزوں میں جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کی تلافی کر کے رمضان کے روزوں کو مکمل کر دیں گے، رمضان کے روزے قبول ہو جائیں گے. یہ دوسری بات ہوئی. اور فرمایا تیسری بات کیا ہے؟ رمضان کے روزوں کے بعد اگر شوال کے 6 روزے رکھنے کی توفیق ہو رہی ہے تو یہ علامت ہے کہ رمضان کے روزے آپ کے قبول ہو گئے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے ایک عمل کے بعد اسی طرح کے کسی عمل کی اللہ اسے توفیق دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پچھلا عمل اللہ کے ہاں قبول ہو گیا ہے. لہذا اگر آپ کو تہجد پڑھنے کی توفیق ہوئی اور اگلے دن پھر دوبارہ تہجد کی توفیق ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی تہجد کی نماز قبول ہو گئی. ابھی آپ جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں، اگر عصر کی نماز کی توفیق ہوتی ہے تو علامت ہے کہ آپ کی جمعے کی نماز قبول ہو گئی. تو اسی طرح ایک عمل کے بعد دوسرے عمل کی توفیق ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صاحب پچھلا عمل اللہ کے ہاں قبول ہو گیا، یہ علامت ہے. تو شوال کے 6 روزے رکھنے کی توفیق کا ملنا یہ اس بات کی دلیل اور علامت ہے کہ ہمارے رمضان کے روزے اللہ کے ہاں قبول ہو گئے. تو اور میرے دوستو دوسری جو بات آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا اسلام جو ہے جز وقتی نہیں ہے. جز وقتی کے معنی فی الوقت تھوڑا سا کر لیا اب چھٹی ہو گئی، ایسا نہیں ہے. یہ اور مذہبوں میں ہے کہ صاحب عیسائی ہفتے بھر جو چاہے کریں، اتوار کو تھوڑی دیر کے لیے چرچ میں چلے جائیں، ان کا فادر یا پوپ جو ہے ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے، آسمان والا بھی تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اب جاؤ جو چاہے کرتے رہو ہفتے بھر.
ایسا ہمارا مذہب نہیں ہے. اسی طرح ہمارے وطنی بھائی ہیں جو مندر میں صبح میں تھوڑی دیر کے لیے چلے جاتے ہیں, کوئی موم بتی ادبتی سے لگا دیتے ہیں, نال پھوڑ دیتے ہیں, کمکم لگا لیتے ہیں اور ہاتھ جوڑ دیتے ہیں اور پھر آگے دن بھر جو چاہے کرتے رہیں. یا مندر کے سامنے گزرتے گزرتے ہاتھ جوڑ لیتے ہیں, جھک جاتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. بس ان کی اتنی ہی عبادت ہے, باقی جو چاہے کرتے رہو. ہمارا مذہب ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں تو ہر وقت کا حکم ہے. کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کا کوئی حکم آ نہ رہا ہو اور اللہ کے انعامات ہم پر برس نہ رہے ہو. ہر آن اللہ کے احکام ہیں, ہر آن اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں. لہذا مسلمان آزاد نہیں ہے. عید کے دن بھی ہم آزاد نہیں تھے, نہ رہیں گے. بلکہ عید کے دن کیا کہا, روزانہ دیر سے اٹھتے تھے, ذرا جلدی اٹھ جاؤ. روزانہ فجر پڑھ کے کاروبار میں چلے جاتے تھے, آج غسل کرو, اچھے کپڑے پہنو, خوشبو لگاؤ. اس کے بعد جو ہے بقرعید ہے تو کھانا نہیں, فرمایا قربانی کے کھانے سے آج کا دن شروع کرو. اگر یہ عید کا دن ہے, عید الفطر ہے, کھا کر جاؤ, یہ تکبیر پڑھتے ہوئے جاؤ. ایک راستے سے جو دوسرے راستے سے آؤ, وہاں جا کر پہلے نماز پڑھو. 2 رکعت نماز کا اضافہ ہو گیا. روزانہ یہ نماز نہیں تھی, آج یہ نماز کا اضافہ ہو گیا. اے اللہ, تو نے رمضان کے پورے مہینے میں روزہ رکھنے کی, تلاوت کرنے کی, تراویح پڑھنے کی, راتوں کو جاگنے کی توفیق دی. اس کے شکرانے میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں. یہ صلاۃ الشکر ہے جو واجب ہے, عید کی نماز. تو ہمارا کام بڑھا دیا اور پھر خطبہ سننے کو کہا. گویا کہ عید کے دن بھی مسلمان آزاد نہیں ہے. نہ ہم غم میں آزاد ہیں, نہ خوشی میں آزاد ہیں. ہماری آزادی تو مرنے کے بعد ہے. اس لیے فرمایا مسلمان آزاد نہیں ہے کہ رمضان چلا گیا اب جو چاہے کرو. رمضان میں نماز پڑھ لی, اب انشاءاللہ پھر آئندہ رمضان میں آ کے سوچیں گے کہ رمضان میں آ کر مسجد کو سلام کریں گے اور مسجد میں آ کے تراویح بھی پڑھ لیں گے اور قرآن کی تلاوت بھی کر لیں گے. ایسا نہیں ہے. رمضان میں جو اعمال کیے کوشش کریں ان اعمال کا اہتمام کریں. اللہ توفیق دے. رمضان میں خود آنکھ کھلتی تھی, شروع کے عشرے میں الارم رکھنا پڑتا تھا سحری کے اٹھنے کے لیے, لیکن بعد میں دھیرے دھیرے خود آنکھ کھلنا شروع ہو گئی. الارم کی بھی ضرورت نہیں ہے, گھر والوں کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. سحری سے پہلے اٹھ جاتے تھے. جتنی اللہ توفیق دے, 4 رکعت, 8 رکعت, 6 رکعت, 12 رکعت تہجد پڑھتے تھے. اب اللہ سے کہیں اے اللہ رمضان کا پورا مہینہ میں نے تہجد پڑھی ہے, پوری زندگی تہجد کا اہتمام نصیب فرما دے. آدمی اللہ کا ولی بن نہیں سکتا ہے جب تک کہ تہجد کا اہتمام نہ کریں. تہجد کا اہتمام جو کرے گا وہی اللہ کا ولی ہے. ہواؤں میں اڑے, پانی پہ چلے, وہ ولی نہیں ہے. جو تہجد کا اہتمام کرے, سنت کا اہتمام کرے, سمجھ لو وہی اللہ کا ولی ہے. اللہ کا ولی بننے کا راستہ اتباع سنت ہے اور رات کا قیام ہے. رات کے قیام کے بغیر, اللہ کے سامنے روئے کھڑے بغیر اللہ کا ولی کیسے بنے گا؟ اللہ کے نبی محبوب خدا ہیں, محبوب الہی ہیں, انہی کے طریقے اللہ کو محبوب ہیں. ان کے طریقوں سے ہٹ کر کوئی اللہ کا ولی کیسے بن سکتا ہے؟ لہذا تہجد کا اہتمام. اللہ نے قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق دی, جسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ پورے رمضان میں اتنا قرآن نہیں پڑھا جتنا ہم نے رمضان میں پڑھ لیا ہے. اب ایسا نہیں ہونا چاہیے رمضان چلا گیا تو قرآن بھی طاق میں چلا گیا کہ پھر رمضان آئے گا تب اللہ کے کلام تو ہاتھوں میں اٹھائیں گے. ایسا نہیں ہے. مختصر مطلب میں ایک بات کہتا ہوں قرآن کے بارے میں. ایمان والا قرآن پر ایمان لانے کے بعد فرمایا قرآن کے 5 حق ہیں. قرآن کے 5 حق ہیں. سب سے پہلی بات, روزانہ کچھ نہ کچھ اللہ کے کلام کی تلاوت ہو. روزانہ ہمارے ہاتھ میں قرآن آئے, اس کا اہتمام روزانہ ہونا چاہیے. دوسرے صرف قرآن پڑھنا کافی نہیں ہے بلکہ صحیح پڑھنا ضروری ہے, تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو سیکھنا ضروری ہے. قرآن پڑھنا پہلا حق ہے اور تجوید کے ساتھ پڑھنا دوسرا حق ہے. قرآن پڑھنے کے لیے دلیل کیا ہے؟ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. قرآن کو جتنا پڑھ سکتے ہو ضرور پڑھا کرو. دوسری دلیل وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. قرآن کو جیسے چاہے پڑھ لینا کافی نہیں ہے,
قرآن جس طرح اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے اور جبرائیل نے نبی کو پڑھا کے بتایا ہے اس طرح پڑھنا قرآن ترتیل کے ساتھ تجوید کے ساتھ ضروری ہے. اس کی تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے. قرآن میں تھوڑا سے بھی فرق ہوتا ہے تجوید کے لحاظ سے معنی بدل جاتے ہیں. بعض مرتبہ نماز فاسد ہو جاتی ہے اور بعض مرتبہ کفر لازم آ جاتا ہے. اس لیے قرآن کو صحیح پڑھنا. تیسری جو بات ہے کم سے کم قرآن کا کچھ حصہ سینے میں محفوظ رہے. اللہ توفیق دے مسنون قرأت جو نمازوں میں ہوتی ہے, فجر میں وضو کیا پڑھتے تھے, ظہر میں کیا پڑھتے تھے, مغرب عشاء میں کیا پڑھتے تھے, کون سی صورتیں پڑھتے تھے, وہ صورتیں ایک مسلمان کو یاد ہونی چاہیے, اس کو سینے میں بٹھائیں. فرمایا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم, کہ قرآن کا جو حق ہے وہ ہے کہ سینے میں بھی ہو. ہم سینے سے لگاتے ہیں, سینے میں قرآن نہیں ہے. ہم ہونٹوں سے لگاتے ہیں, ہونٹوں پہ قرآن نہیں ہے. وہ قرآن شکایت کرتا ہے ہونٹوں سے تو لگاتے ہو لیکن ہونٹوں سے پڑھتے نہیں ہو, اور سینے سے لگاتے ہو, تمہارے سینے میں میرا کوئی حصہ محفوظ نہیں ہے. جس سینے میں قرآن محفوظ نہیں ہے فرمایا وہ سینہ ویران گھر کی طرح. ان الذی لیس فی بیتہ شیء من القرآن کالبیت الخریب, جس کے سینے میں قرآن نہیں ہے وہ ویران گھر کی طرح ہے. ویران گھر میں کون آتا ہے, چڑیل آتی ہے, بھوت آتا ہے, پریت آتے ہیں, مختلف چیزیں آ کے بسیرا کر لیتی ہیں, پھر وہاں سے حالات بگڑتے چلے جاتے ہیں. یہ تین حق ہیں. اور چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں. جیسے رمضان میں جو قرآن کے تفسیر کے حلقے, درس کے حلقے ہوتے تھے, خود ہر آدمی جو ہے قرآن کی تفسیر و ترجمے کو لے کے بیٹھتا تھا کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے, ذرا میں سمجھوں. اس کے لیے وقت نکالیں, اس لیے کہ حتی تعلموا ما تقولون, قرآن کہتا ہے یہاں تک کہ تم جو کہہ رہے ہو قرآن میں اس کو سمجھو تو صحیح, سمجھنے کی کوشش تو کرو, اس کے لیے وقت تو نکالو. قرآن میں ہم نماز میں قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں, اللہ ہم سے کیا کہہ, ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. رمضان قرآن پڑھ رہے ہیں, اللہ کو سنا رہے ہیں, اللہ اس کے جواب میں کچھ کہتے ہیں, نہ ہم کو پتہ ہم کیا کہتے قرآن سے اللہ سے کہہ رہے ہیں, نہ اللہ ہم سے کیا کہہ, ہم کو پتہ نہیں ہے, بس پڑھتے جا رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قرآن بغیر سمجھے کے پڑھنے کا ثواب نہیں ہے, مستقل پڑھنے کا ثواب اپنی جگہ ہے, لیکن قرآن کو سمجھنے کی فکر کرنا چاہیے. اور آخری بات میرے دوستو, قرآن جہاں ایمان والے کو بریک لگائے وہاں بریک لگ جانا چاہیے. یہ نہیں کہ صاحب قرآن تو چوتھا کار کرے میں بریک توڑ کے آگے جاتا رہوں گا. جیسے یعنی جیسے اشارے ہوتے ہیں, سگنل ہوتے ہیں, وہاں لال بتی آتی ہے, تیز جانے والی گاڑی بھی ڈرائیور بریک پہ پیر رکھ دیتا ہے اور جو ہے وہ گاڑی کو روک لیتا ہے. اگر وہ نہیں لال بتی جلتی رہے میں تو جاؤں گا تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کسی کی جان نکلتی ہے, مال کا نقصان ہوتا ہے. بالکل اسی طرح قرآن پر ایمان لانے والا اگر قرآن جہاں بریک لگانا چاہتا ہے, اگر وہ بریک لگا کے رکنا جاتا ہے تو پھر میرے دوستو حالات آتے ہیں, انفرادی حالات بھی آتے ہیں, اجتماعی حالات بھی آتے ہیں, دنیا کے بھی حالات ہیں. پھر مرنے کے بعد جو ہوگا وہ اللہ ہی جانتے ہیں. اس لیے قرآن کہتا ہے یہ حرام ہے, رک جاؤ. قرآن کہتے ہیں ناجائز ہے, رک جاؤ, آگے نہ بڑھو. بھائی دنیا والے مولوی صاحب کہتے رہتے ہیں یہ علماء کا, خطبہ کا, امام کا, مولویوں کا کام ہے, یہ حرام ہے, یہ حلال ہے. یہ مولوی شریعت نہیں بناتا, مولوی شریعت بتاتا ہے. مولوی کا کام شریعت بنانا نہیں ہے, شریعت تو بن چکی ہے اللہ اس کے رسول کی. مولوی ہے چاہے ائمہ مجتہدین ہو, وہ بھی شریعت بناتے نہیں ہیں, شریعت بتاتے ہیں. لہذا مولوی کے کندھے پر رکھ یہ نہ کہنا کہ مولویوں کا کام ہے یہ حلال, یہ حرام, یہ جائز, یہ ناجائز, یہ بدعت, یہ سنت ہے, کہ نہ یہ مولوی شریعت بناتے نہیں, بتاتے ہیں, قرآن کی بات بتاتے ہیں. اس لیے میرے دوستو بعض لوگوں سے کہا جاتا ہے مولانا سود کے بغیر کیسے کام چلتا ہے, جھوٹ کے بغیر کام کیسے چلتا ہے. اللہ معاف فرمائے, غیر ایمان والا کہے تو زیب دیتا ہے, لیکن ایمان والا جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے وہ یہ کہے کہ صاحب سود کے بغیر کام نہیں چلے گا, سود کے بغیر کام نہیں چلے گا. حالانکہ قرآن بریک لگا رہا, سود نہ لینا. اگر لوگے تو اللہ سے تمہاری جنگ ہے, اللہ سے جنگ کر کے کون جیت سکتا ہے. بس یہ چند باتیں. لہذا رمضان جیسے گزارا تھا ویسے کوشش کریں کہ رمضان غیر رمضان میں بھی ایسا گزار, نماز کا اہتمام ہو, تلاوت کا اہتمام ہو, تہجد کا اہتمام ہو, اور حرام سے پوری طرح بچ کر, حرام سے بچتے ہوئے اور ہر لائن کے حرام سے بچتے ہوئے
زندگی ایسے گزاریں. اللہ کو پیار آئے کہ میرے بندوں نے رمضان کی زندگی گزاری ہے, رمضان پر عید ان کی لایا تھا, اب رمضان ختم ہوگا, ان کی زندگی جب ختم ہوگی ان کی موت پر عید کا دن لاؤں گا. وہ عید ایسی عید ہوگی جو کبھی باسی نہیں ہوگی, قبر میں بھی عید ہوگی, جنت میں عید ہوگی, اللہ سے ملاقات ہوگی. اصل عید وہ ہے جو موت پر ایمان والے کے لیے آتی ہے. یہ عید آئی, باسی بھی ہوگی, کھانسی بھی ہو گئی, لوگ بھول بھی گئے, 8 دن گزر گا, عید نہیں ہے. اب آئندہ بقرعید کا انتظار کریں گے, رمضان کا انتظار کریں گے, تب عید آئے گی.